جرنیل اہل حدیث سرمائے مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید سبزین شاہ صاحب ندوی کو اپنی بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا سید سبزین شاہ صاحب ندوی مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا سید سبزین شاہ صاحب ندوی نعرہ تکبیر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقار علماء کرام بزرگوں کو واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماحول قرآن و سنت کانفرنس کا جو 3 روز تو جاری ہے اس کا آخری سیشن اپنے اختتام کی طرف انشاءاللہ جا رہا ہے اور اسی 3 روز کو علماء کرام نے خطابات سن رہے ہر عالم نے اپنے اپنے رنگ انداز تحقیق مطالعہ کے مطابق گفتگو شاندار فرمائی. اللہ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے اور حضرت حافظ صاحب نو اللہ کامل شفا بخشے اور ساری جماعت انتظامیہ دے درجات دنیا آخرت بلند فرمائے. اس اللہ دی زمین تے سب تو قیمتی اثاثہ اور رب کی سب تو بڑی امانت وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک
جتنی قیمتی امانت ہوئے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی قدر زیادہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام جیسی امانت کی حفاظت لئی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام چن کے محبوب کی حفاظت لئی کھڑے کیے۔ سارے صحابہ جان نثار سن، وفادار سن، پہرے دار سن، آپ دے رکھوالے سن، آپ دے نگران سن، آپ دے محافظ سن۔ اور اصحاب رسول نے 2 چیزاں دی حفاظت فرمائی، ایک ذات رسول اور دوسرا سنت رسول۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، گل سمجھ آ رہی کہ بس کریے دعا کریے، تھکے ہوئے ہو نا ماشاءاللہ، چکو ہاتھ ماشاءاللہ والے جڑے تھکے بیٹھے، ذرا پوری توجہ۔ ذات رسول اور سنت رسول کی حفاظت لئی اللہ نے 1.5 لاکھ صحابہ نو چن کے محبوب کا ساتھی بنایا۔ اصحاب رسول نے کمال امانت کی حفاظت فرمائی۔ میرے معلومات کے مطابق آپ کی ذات پر 17 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر 17 حملے ہوئے۔ ہر حملے اندر صحابہ کرام نے محبوب علیہ السلام دی کمال حفاظت فرمائی۔ وعدہ ربطہ سے کہ اے میرے محبوب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب علیہ السلام جو کچھ رب نے تواڈے ول نازل کیتا ہے اس نو آگے پہنچاؤ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ڈر خوف آپ کو دنیا والوں کا نہ ہو، کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے۔ اللہ کا وعدہ سی کہ تسی تبلیغ کرو، واز کرو، اللہ تو انہوں لوگاں دے شر تو حملیاں تو محفوظ رکھے گا، رب بچائے۔ وعدہ رب دے، اپنا رب نے وعدہ پورا کے ذریعے کیتا ہے۔ اللہ نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام نو چنے کہ میں اپنے محبوب نال وعدہ کیتا ہے انہاں دی حفاظت دا، تے تہانوں میں پہرے دار بنایا۔ صحابہ پہرے دار تھے رسول اللہ، محافظ تھے رسول اللہ، نگران تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، چوکیدار تھے نبی علیہ السلام کی ذات کے بھی اور آپ کی سنت کے، اور سب سے بڑا رکھوالا، سب سے بڑا نگران، سب سے پہلے جانشار۔ جس دن آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، پہلے دن ہی اللہ نے پیغمبر کی حفاظت کے لیے جس کا انتخاب کیا اسے صدیق کہا گیا۔ سیدنا عمر ابھی اسلام نہیں لائے، سیدنا عثمان دائرہ اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے، سیدنا علی دائرہ اسلام میں آ چکے تھے، لیکن عمر 10 سال تھی یا 8 سال تھی، 10 سال کی عمر میں تھے، بچپنے میں تھے، ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے تھے کہ رہبہ جناب وفاداری کے اس مقام پر، محبت قوت طاقت کے اس مقام پر کہ وہ چوکیداری کرے، نگرانی کرے، حفاظت کرے۔ اللہ نے پہلے دن سے جس شخصیت کا انتخاب کیا پیغمبر کی رکھوالی کے لیے اس کا نام صدیق ہے رضی اللہ۔ بڑی سنجیدگی نہ دی، 3 روزہ کانفرنس میں 1,00,000 خرچ ہوئے، اور یہ آپ کا پیسہ ہے،
جماعت کا پیسہ، پیسے اکٹھے کر کے اور لوگوں کو ترغیب دے کے اور جماعتی احباب کا اتنا پیسہ خرچ کرنا بہت بڑی قربانی۔ لیکن 3 دنوں کے بعد اگر ہم خالی جھولی لے کے اٹھ جائیں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ ایک پیغام، ایک درد، ایک واز، بہت کچھ ہوئے، صلہ رحمی پہ گفتگو ہوئی، قیامت پر گفتگو ہوئی، آخرت کی فکر پر گفتگو ہوئی، گناہ کے نقصانات پر گفتگو ہوئی۔ 3 روز آپ سنتے رہے، ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی۔ لیکن آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس وقت کہاں کھڑے، دنیا کیا کر رہی اور کس ڈگر پہ جا رہی ہے اور وہ کیا کر رہے؟ حضرت پتھوری صاحب بیان فرما رہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو جامعہ میں 1200 تھے طلباء، اور آج کتنے ہیں؟ 200۔ بات سنی تھی، کوئی شک نہیں، جو فرما رہے تھے سچ فرما رہے تھے۔ آج لوگ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بنانے کے لیے بچوں کو مدارس نہیں بھیجتے، کہتے ہیں کہ سکولوں میں جائے۔ تو ہمارا بھی تو اس میں قصور ہے نا، ہم نے مدارس میں ڈاکٹر انجینئر بنا کے دیے کیوں؟ توجہ ہے ماشاء، ہم نے بھی تو وہی تعلیم رکھی نا، عصری تقاضوں کے مطابق ہم بھی تو نہیں نہ چلے۔ فنڈ تو لے لیا، چندہ تو لے لیا لوگوں سے، مدارسوں چلا لیے، لیکن ہم بھی اپنی روایت سے آگے نہیں بڑھ سکے نا۔ آج ہر مسلک والے کے پاس انجینئر بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہے، اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہیں، ہر محکمے میں ہیں، انہوں نے مولوی بھی بنائے ہیں اور سب کچھ بنایا ہے، آج اس مقام پہ کھڑے ہیں، آج تو ان کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ سستی پھر بھی ہماری، آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے اپنی صدقات و خیرات مدارس کے ذمہ داروں کے حوالے کر دی تھی، آگے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم عصری تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت کر کے اس مقام پہ لے جاتے۔ ان کی بات بھی درست ہے جو حضرت حافظ صاحب فرما رہے ہیں، لیکن میں بھی درد دل رکھتا ہوں، اس پہ بھی ذرا غور فرمائیں۔ اس میں معاملے کی طرف اب نہیں جاتا، لیکن 3 روزہ کانفرنس کا علامی ایک پیغام تو دینے کی کوشش کروں، ایک فکر تو دوں گا، نوجوانوں کے سامنے ایک پیغام تو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی مسل کی کوئی ذمہ داری بھی ہے، کچھ تقاضا کرتا ہے مسلک اہل حدیث صاحب سے۔ یاد ہے علامہ شہید کے الفاظ، اہل حدیثوں زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ اس جملے کی تشریح کیجئے، کیا ہم نے اس چاپ کو، قدم کو، اس کو آگے بڑھایا ہے؟ لوگ تو کان دھر کے بیٹھے تھے بقول علامہ شہید، ہم ہی رک گئے نا، ہم نے بھی قدم آگے نہیں نہ رکھا۔ آج پریشان ہے، عدالتوں میں فلاں ہیں، کچہریوں میں فلاں ہیں، وکیل فلاں مسلک کے ہیں، جج فلاں مسلک کے، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ افسران جو ہے، ڈی پی اوز، ڈی سی او، سارے جو ہے بڑے بڑے فلاں مسلک کے ہیں، فلاں مسلک کے ہیں، فلاں مسلک کے ہوں گے۔ انہوں نے چاپ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور ہم نے کچھ نہیں نہ کیا۔ آئیے اب بھی وقت ہے، سنبھلیے اور ایک درد دل پہ غور رکھیں، اس کانفرنس کا اعلامیہ سن کے جائے اور ایک درس، ایک واز، ایک پیغام لے کے جائے۔ صحابہ کرام کے ذمہ 2 چیزیں تھیں، ایک چیز پتہ ہے کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کی ذات، اور دوسری پیغمبر علیہ السلام کی بات، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ۔ دونوں کے محافظ کون تھے؟ اونچی بولی، صحابہ۔ صحابہ کرام نے ان دونوں امانتوں کی پوری طرح حفاظت کی ہے۔ 17 عملے ہوئے،
ہر حملے پہ صحابہ اکرام آگے. صدیق کو پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے. صدیق گھر نہیں بیٹھے. سیرت کو پڑھی. مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی میں صحابہ نے اپنے ایمان اور ذات کو بچایا ہے. صدیق نے 13 سال مکہ میں صرف مصطفیٰ کو بچایا ہے. مصطفیٰ کی خدمت کی. وہاں صحابہ ایمان بچاتے تھے اور ذات بچاتے تھے. رسول پاک کی طرف حکم تھا اپنی جان بچاؤ اور ایمان بچاؤ. کوئی چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے, کوئی چھپ کے کلمے پڑھتے رہے, جان بچاتے رہے, ذات بچاتے رہے. صدیق کو صرف ایک فکر تھی جو مصطفیٰ کی نہیں کھڑے رہے. جب پیغمبر علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی, کوئی نہیں پورے مکے سے آیا تھا. آج خیانت ہوتی ہے بیان, بزدلی ہوتی ہے, حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. لوگوں کی ہواؤں کو دیکھتے ہیں, ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں. سارے کہہ رہے تھے چپ کیجیے, ہوا کا رخ اس طرف جا رہا. پورے ملک میں تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ کروڑ بندہ بھی آ جائے تو جنازہ اسی کا قبول ہے جس کا عقیدہ درست ہے. ہواؤں کا رخ کیوں دیکھتے ہو؟ ہواؤں کا رخ موڑنا اہل حدیث کے کردار ہے. ہوا کے رخ کے ساتھ چپ جانا اور چل پڑنا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے. ہمیں کیا ہے, کیوں مرعوب ہوتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں, کیوں سہمتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کا حق ہے. ہم دوسروں پر تان نہیں کرتے, لیکن اپنا مسلک تو بیان کرنے کا ہمیں قانون شریعت حق دیتی ہے. ہم کسی کو برا نہیں کریں. کون سا اخلاق ہے, کون سا قانون ہے جو ہمیں اپنا مسلک ہی بیان کرے؟ کہاں ہے بدن انہوں نے آخری نام چلو اللہ خیر فرمائے. توجہ ہے ماشاء. حدیث پاک پہ توجہ کیجیے, قرآن کی پیغام پہ توجہ فرمائیے. صدیق نے سنا پیغمبر کے گلے میں کپڑا ہے, اپنی جان بچانا مشکل تھا لیکن جان کی پرواہ نہیں, کیونکہ حفاظت رسول کے لیے صدیق کا انتخاب تھا. آئے اور فرمایا تقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. لوگوں کیوں قتل کرتے ہو ایسی ہستی کو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ. لوگوں نے صدیق کو مارنا شروع کیا. مار کھا کے بے ہوش ہو گئے, گھر لے جایا گیا. گھر والے بھی مسلمان نہیں تھے. ہوش آیا, پانی اور دودھ اور شہد میں لا کے رکھا گیا. فرمایا دودھ نہیں پیوں گا, شہد نہیں پیوں گا, پہلے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے. رسول کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے صدیق نے. ہم تھوڑے جی بھی بات نہیں کر سکتے, ہمارے پریشان ہے منہج مسلک کی پرواہ. کل سنا ہے آپ نے بھی کوئی غیر اہل حدیث خطیب سے یہاں تقریر کرواتے رہے, کروائی ہے. بدر صاحب جی ادھر آؤ تو تقریب جاؤ. 3 روزہ کانفرنس, قرآن و سنت کانفرنس, لاکھوں روپے اہل حدیث افراد کا خرچ ہو اور یہاں خطیب غیر اہل حدیث ہو, کیوں؟ جواب دیجئے مجھے. جب تک جواب نہیں ہوگا میں تقریر جاری رکھا گا. احتجاجاً میرا دھرنا ہے, نہ خود اٹھوں گا نہیں اٹھنے دوں گا. ادھر آگے جواب دو یا کھڑے ہو کہ غیر اہل حدیث بندے کو یہاں تقریر تم نے کیوں کروائی. توجہ ہے ماشاءاللہ.
اس کا جواب چاہیے مجھے. تو سیدھے سوچنا اعلان کیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منج عقیدہ. یہ جو تمہارے دلوں میں بیماری ہے نا کہ عقیدہ ملتا جلتا ہے، جو اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا میں اس کو صحیح العقیدہ نہیں مانتا. عقیدہ توحید جتنا بھی اس کا مضبوط ہو، جب تک رب کو عرش پر نہیں نہ مانتا سمجھو وہ توحید کو جانتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے توحید ہے کیا. وحدت الوجود وحدت الشہود، ہر جگہ اللہ موجود، ہر دل کے اندر، ہر کے اندر، ہر جگہ سے مراد کیا ہے؟ جہاں میں ہوں یہ بھی جگہ ہے، جب میرا پیٹ ہے یہ بھی جگہ ہے، ہر کے اندر اللہ. نعوذ باللہ وہ مخلوق سے جدا عوارش پر بلند ہے. یہ ہے اہل الحدیث کا عقیدہ. جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ توحید پرست نہیں ہوتا. تم نے سے سمجھا کہ صرف قبر والے نہیں سنتے، جو یہ مان لے وہ موحد ہوتا ہے. اپنے عقیدے کو پڑھی، توحید الاسماء و صفات کو جانی، استواء علی العرش کو سمجھی. بلال صاحب ادھر آ جائیں، وہ جو بندے ہیں میرے سامنے آئے جنہیں تقریر کرائی میں نہ کہ وضاحت کروں. آئیے سنیے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. صدیق نے حفاظت کی ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہجرت کا نازک ترین سفر تھا، کسے کھڑا کیا گیا؟ پھر پیغمبر کی حفاظت کے لیے إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. پھر کھڑا کیا گیا کس کو؟ سیدنا صدیق کو. ہجرت کا ساتھی بنایا گیا. صدیق تجھ سے بڑھ کے پوری امت میں کوئی نہیں ہے جو پیغمبر کی حفاظت کرے. نازک ترین سفر ہے، مشکل ترین سفر ہے. صدیق تجھے رب نے انتخاب کی ہے. تو مدد ہے میرے پیغمبر کی، تو نصرت ہے میرے پیغمبر کی، تو پیغمبر کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پیغمبر کی حفاظت کے لیے رب نے تجھے چنا ہے. آج مشکل ترین سفر ہے صدیق. آج تیرے سے بڑھ کر وفادار کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر جانثار کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کے پیغمبر کا محافظ نگران کوئی نہیں. سیدنا عمر مکے میں رہے، عثمان مکے میں رہے، علی پیغمبر کے بستر پر لیٹ جائے، رب کی امانت محمد کو سنبھال کے صدیق مدینے میں لے جائے. إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ہر لمحے اندر ہر صحابی رسول نے اپنے اپنی بساط عزم ایمان دے مطابق ہر پیارے نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت فرمائی ہے. توجہ فرمانا، سیدنا عمر بھی پیغمبر دے محافظ رہے، سیدنا عثمان بھی، سیدنا علی بھی اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے پیغمبر علیہ السلام نے حفاظت فرمائی ہے. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو جنہاں نبی علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ آپ کی ذات نو حفاظت ہی لوڑ پہ گئی ہے کہ آپ دے ہوتے تیران دی بارش ہو رہی ہے. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے اوپر جھک گئے نے رکوع کی حالت اندر پورا جسم سیدنا ابو دجانہ کا جناب تیروں سے چھلنی ہو گیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے، لیکن پیغمبر کے اوپر سے ہٹے نہیں تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے. حفاظت کی ہے کس نے؟ صحابہ.
سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا میرے واسطے کھڑا ہو جائے پیرا دے ہوئے. ایک سنساری صحابی کھڑا ہویا ہے وہ شہید ہو گیا پھر دوسرا کھڑا ہویا ہے. 5 صحابہ دی شہادت تو بعد سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے. نبی علیہ السلام دے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوں گے. کفار کی تلواریں آتی رہی نیزے آتے رہے تیر لگتے رہے. سیدنا زیاد بن سکن آگے سے نہیں ہٹے حتیٰ کہ کافروں کے تیر ختم ہو گئے. حضرت زیاد بن سکن جو ہے جب تیرانے بند ہوئے تو نیچے گرے. نبی علیہ السلام جلدی نہ اٹھے. فرمایا میرے صحابہ زیاد بن سکن حجی موت و زندگی دی قسم کا شہادت آخری لمحات اندر نے آخری سانس باقی نے نبی علیہ السلام والزخمی حالت اندر بیک رہنے. نبی علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک اٹھا کے حضرت زیاد بن سکن وال چلنے لگے. زیاد بن سکن دی خواہش میں زخمی حالت اندر پیغمبر دے قریب کرتا جائے لیکن روح نکلنے والی ہے. محبوب تیزی نہ لاگے ہو کے پیر مبارک آگے فرما لے. زیاد نے زخمی حالت اندر اپنا وجود میں گھسیٹ کر کے سر مبارک جڑا ہے محبوب دے قدموں دے رکھے ہے تے انج نگاہ محبوب دے چہرے تے پائیے تے روح پرواز کر گئی ہے. آخری لمحے تک دفاع رسول کے لیے محبوب کی حفاظت کے لیے زیاد بن سکن کھڑے رہے. کتنی حفاظت کی ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دے نال اسی سفر دے اندر سان آپ اپنی سواری تے چڑھے ہوئے نے. میں آپ دے دیگر صاحب اپنی سواری تے نے. رات دا لمحات نے سفر جاری ہے. میرے محبوب تے نظر پہ گئی ویکیا تے نیند آپ نو آئی ہوئی. نیند دا غلبہ ہے آپ دی ذات پاک تے ایویں سواری چل رہی ہے لیکن محبوب میں ویکیا اوپر سو رہے نے. لگام مہار بھی آپ دے ہاتھ اندر ہے سواری دی. اکلے آپ سواری ہوتے سوارنے. میں نے خیال آیا خدشہ ہویا کہ محبوب نیند دی وجہ تو آپ نو تکلیف نہ پہنچے کہیں گر نہ جان. میں اپنی سواری تو اتر آیا سواری نو چھوڑ دیتا. نبی علیہ السلام نے سواری نال چلن لگ پیا دوڑن لگ پیا. محبوب سو گئے نے ایویں تھوڑے جے جھکے نیند دے اندر میں آپ نو اٹھایا پڑیا تے سیدھا کر دیتا ہے. پھر آگے چلتے گئے کچھ دیر بعد پھر آپ نو ہوں گئی ہے. آپ سواری تو جھکے نے میں آپ نو پکڑے ہے پھر آپ نو سیدھا کر دیتا ہے. تیسری باری جدو آپ زیادہ جھکے نیند دے غلبے دی وجہ تو مونگ دے اندر میں پھر پکڑے ہے تے سیدھا کر دیتا ہے. محبوب دی آنکھ کھل گئی ہے. فرمایا کون ہو تم؟ فرمایا محبوب جی ابو قتادہ وہاں. فرمایا کب سے میرے ساتھ چل رہے ہو؟ فرمایا محبوب جی ساری رات گزر گئی. ساری رات آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کہیں محبوب گر نہ پڑے. آپ نے فرمایا ہے ابو قتادہ میں دعا کرنا اللہ تیری حفاظت کرے جب میں تو اللہ دے نبی دی حفاظت فرمائی. ابو قتادہ دیگر اصحاب کو دیکھ لیجئے. پیغمبر کی حفاظت نگرانی رکھوالی چوکیداری آپ کی جان کی حفاظت کی انتہا کی ہے. دفاع سب سے پہلے صدیق نے کیا ہے اور آخری حفاظت صدیقہ کائنات نے کی ہے. آغاز صدیق سے ہوا اختتام صدیقہ کائنات پہ ہوا. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری دی حالت کفیت اندر نے آپ نو خدمت دی حفاظت دی ضرورت دی بھیٹا ہے کوئی نہیں. آپ کس کے گھر جانا چاہتے تھے؟ ساری ازواج مطہرات کو پوچھتے نے آج باری کس کی ہے؟ انہیں گھر پوچھتے نے فرماتے نے کل باری کس دی ہے؟ ازواج مطہرات فرماتی تھی سمجھ گئیاں. فرمایا محبوب جی آپ عائشہ کی باری تو نہیں پوچھ رہی تو فرمایا ہاں ہے میں پوچھ رہا ہوں عائشہ کی باری کب ہے؟ فرمایا محبوب اب باریاں چھوڑ دیتے ہیں ہم ساری اپنی باریاں ہبا کر دیتی ہیں عائشہ صدیقہ کے لیے. اگر تم عائشہ کے گھر رہنا چاہتے ہو بیماری میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ نے فرمایا تم راضی ہو نا؟ جی ہم راضی ہیں. آپ چاہتے تھے آخری میرے وجود کی حفاظت بھی صدیق کی بیٹی 'ٹی 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 'ٹی
سیدنا علی تھے موجود، سیدنا عمر تھے، عثمان تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی موجود تھی، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر کا انتخاب کیا آخری حفاظت نگرانی کے لیے میرے خیال رکھے گی، وہ کون تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان شخصیات کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان شخصیات کا انکار ہم کرنے بھی نہیں دیں گے۔ ہماری تقریروں میں بھی صرف یہی چلتا ہے نا، فاطمہ الزہرا کے بابا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اہل حدیث و اہل سنت کے لوگوں، ہمارا تو عقیدہ ہے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، پھر صرف فاطمہ کے بابا تو نہ ہوئے، زینب کے بابا بھی تو ہے۔ ایک دن تھا جب فاطمہ دنیا میں نہیں تھی اور زینب کے بابا تھے رسول اللہ، کیونکہ سب سے پہلے بابا کس کے بنے؟ زینب کے۔ زینب کے بعد رقیہ کے، رقیہ کے بعد ام کلثوم کے، ام کلثوم کے بعد پیدا ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ 4 بیٹیاں ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رافضی کہتے ہیں کہ ہم 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں روکتے کیوں ہو؟ جرأت تو یہ ہے، اس جرأت میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ کہتے ہیں تم کیوں ہمیں 4 بیٹیاں منواتے ہو؟ کیا یہ پورے رافضیوں کی پریس کانفرنس موجود نہیں ہے میڈیا پر؟ ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمیں 4 بیٹیاں ہم سے بنوائی جا رہی ہیں؟ جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بیان کریں؟ بڑی بات کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں کہ ہم رسول اللہ کی 3 بیٹیاں جب مانتے نہیں ہیں، ایک ہی مانتے ہیں، تو ہم 3 بیٹیوں کا انکار کریں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بیان کریں؟ میں پوچھتا ہوں مرزائی پاکستانی نہیں ہے کہ وہ مرزے کی نبوت بیان کرے؟ تم ان کا پاکستانی حق کیوں چھینتے ہو؟ پاکستانی تو مرزائی بھی ہے، لیکن ہم انہیں مرزے کی نبوت بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا عقیدہ قرآن کے، دین کے، اسلام کے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن میں، حدیث میں پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ تو پاکستانی ہونے کے ناطے قرآن کا انکار کرو، حدیث کا انکار کرو، اور تو پاکستانی ہو کے کہو ہمیں قانون حق دیتا ہے۔ ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے۔ قانون پاکستان کا وہی ہے جو قرآن کے تابع ہے، مصطفیٰ کی حدیث کے تابع ہے۔ کہتے ہیں ہمیں حق دیے ہیں، قانون پاکستانی نہیں ہے ہم، کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کو نہ مانیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ سن لو، ہندو بھی پاکستانی ہے، سکھ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کا انکار اور توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تم پاکستانی اور صدیق عمر عثمان کو نہ مانو، لیکن تم ان کی توہین کرو، یہ تمہارے پاکستانی ہونے کا یہ تمہیں حق نہیں ہے۔ کس نے تمہیں کہا ہے کہ ہمارے ایمان کو گالیاں دو؟ صدیق تو ہمارا ایمان ہے، عمر عثمان ہمارا ایمان ہے، تم ہمارے ایمان کو گالیاں دو اس لیے کہ تم پاکستان میں رہتے ہو، کمال نہیں ہوگی۔ ایک ناس بھی اٹھے، رافضی صدیق عمر عثمان کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناس بھی سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی اور حسن و حسین کو برا کہتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان میں ہے۔ اور ناس بھی اٹھ کے کہے میں پاکستانی نہیں ہوں، میں علی کو نہیں مانتا، میرا مذہب ہے، مجھے بیان کرنے دو۔ کیا کوئی شیعہ ایسا ہے جو اس کو بیان کرنے کی اجازت دے؟ اس کا پاکستانی ہونے کے ناطے یہ حق بنتا ہے۔ جب یہ نہیں بنتا تو صدیق کی
توہین کا بھی تمہیں حق نہیں بنتا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں سادہ لفظ نہیں سمجھانا۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے شیعہ مسلمان نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، ذرا بیان کرنے دو نا۔ تم کہتے ہو نہیں نہیں اس پر پرچہ کاٹو، یہ تو مذہب فرقہ پرست ہے، یہ جناب دہشت گرد ہے، یہ بدامنی پھیلاتا ہے، شیعوں کو کافر کہتا ہے، ایجنسیاں کہتی ہیں، ادارے کہتے ہیں، ملک کہتا ہے، فوج کہتی ہے، اداروں کے سربراہ کہتے ہیں، ملک کی جناب حکومت کہتی ہے کہ نہیں نہیں شیعہ ایک گروہ ہے، فرقہ ہے، تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہمیں پابند کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی ان کا مذہب ہے، عقیدہ ہے، یہ مسلمان نہیں سمجھتے، ان کو بیان کرنے دو۔ کہتے ہیں جو بھی ہے لیکن یہ تم نعرہ نہیں لگا سکتے۔ اگر شیعہ کے کافر ہونے کا نعرہ نہیں لگ سکتا اس لیے کہ یہ فرقہ وریت ہے اور ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اور آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ قانون حرکت میں آئے گا۔ میں یہی اصول ان سے پوچھتا ہوں، جب تم صدیق کو برا کہتے ہو پاکستانی ہونے کے ناطے تمہیں یہ حق کس نے دی ہے؟ اگر شیعہ کو کافر کہنا جرم ہے تو صدیق کو بھی برا کہنا جرم ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، حضرت مولانا سید صدیق پیدائی میرا نعرہ رہے گا۔ جن کی زندگی میں صدیق کو کافر کہا جا رہا اس بندے کو کیا حق ہے کہ وہ اپنا نعرہ لگوائے؟ نعرے سارے صدیق کے، نعرے سارے عمر عثمان و علی کے، نعرے اصحاب رسول کے، نعرے مصطفیٰ کی شان کے۔ ہمارا نعرہ اس دن لگے گا جب صدیق کی عزت کا قانون بن جائے گا، پھر آپ کو کہے کہ اب نعرہ لگاؤ، اس لیے کہ صدیق کی حرمت کا قانون ہم نے بنوا لی ہے، اب صدیق کی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ جب صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے، سیدنا امیر معاویہ کو ملعون نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے، ہمارے نعرے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اس وقت آنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے، ہمیں یہ دن دیکھنا سننا نصیب نہ ہوتا کہ صدیق مسلمان نہیں ہے۔ نعرہ سارے صدیق، نعرے سارے کس کے؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، ایماندار، شان صحابہ، مقام صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، ایمان صحابہ، خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اللہ کے حق کیا لیا دی، اللہ کے حق کیا لیا دی، علامہ سید سے پہلے علماء کا علماء پھر ہوئی۔ میں کہتا ہوں نہیں مارنا آپ نے نعرہ مارا، میں پابندی لگاتا ہوں جہاں میری تقریر ہو کوئی میری ذات کا نعرہ نہ لائے، نعرہ صدیق کا، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی صدیق کے۔ قانون پنجاب اسمبلی سے بن گیا ہے، گورنر پنجاب کے دستخط و ناپاکی ہے، انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ، اور قانون بنے گا کہ صدیق کی عزت کا قانون انشاءاللہ بن گیا۔ اس میں تمام مسالک کے علماء نے بھی کوشش کی ہے، اس میں چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کی سپیکر نے بھی خاص کوشش کی ہے۔ ان سے آگے گزارش کرتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اپنا تاریخ میں نام لکھوا جاؤ، جاتے جاتے صدیق کی عزت پر پہرا دے دو، اور عمران خان سے کہہ دو کہ میرا اور تیرا اتحاد تب قائم رہ سکتا ہے جب تم ناموس صحابہ بل پر دستخط کروا دو تو ہمارا تمہارا اتحاد رہے گا۔ جس دن پنجاب اسمبلی سے یہ قانون بن گیا، دستخط ہو گئے، پرویز الہی صاحب تو ہماری محنت کوشش سے یہ کام ہو گیا، اور تم یہ اتحاد توڑنے کی دھمکی دے دو کیونکہ حکومت آخری اچکولوں میں ہے،
تمہاری چند سیٹوں پہ کھڑی ہے. اگر تم صحابہ کی عزت عظمت شان مقام رفعت بلندی کے لیے یہ کام کر جاؤ تو میں اہل حدیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں تیرے دروازے پہ بیٹھ کے جوتے تیرے پالش کروں گا, ایک دفعہ ضرور کروں گا, اس لیے کہ تو نے صدیق کی عزت پر پہرا دیا. ہم سے یہ ذات سمجھتے ہیں, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. صدیق کی عظمت پر پہرا تم دے دو تو میں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تمہارے دروازے پہ آگے تمہارے جوتے ہم صاف کریں گے کہ تو نے صدیق کے لیے قدم اٹھایا ہے. اور انشاءاللہ یہ وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. صحابہ کرام محافظ تھے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پیغمبر علیہ السلام کے محافظ رہے. صحابہ کرام کتنی حفاظت فرمائی ہے صحابہ کرام نے. احد اندر پڑھیے, بدر اندر پڑھیے, تبوک اندر پڑھیے. محبوب کی حفاظت کے لیے کوئی خیمے سے باہر کھڑا, کوئی تیر اپنے وجود پہ برداشت کر. ایک صحابی ایسے بھی تھی جو آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا بچہ, اس کو ساتھ لے جاؤ میدان جہاد اندر. فرمائے کی کرے گا؟ فرمایا جدوں تواڈے ول تیر آئے اس نو آگے کر دینا محبوب جی, یہ چھلی ہو جائے گا, تھوڑی ذات تھوڑا چہرہ محفوظ رہے گا. قربان صحابہ کرام پہ, قربان صحابہ کرام کے مقام پر, جانثاری پر, محبت وفاداری پر صحابہ کرام نے جان دی حفاظت فرمائی ہے. صحابہ کرام نے سنت مصطفیٰ دی حفاظت فرمائی ہے. ایک ایک سنت نو محفوظ کیتا ہے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. اور امت تک حدیثوں نو پہنچایا, ایک ایک حدیث نو پہنچایا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام تلاش اندر نکلے. سیدنا علی دی تلاش اندر, سیدنا علی مسجد نبی دے اندر دیوار نال لیٹے ہوئے نے اور رفع پاک چہرے پاک دا رخ جڑا دیوار والے مگروں چادر آپ دے وجود تو ہٹی ہوئی ہے اور اوپر مٹی پئی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے, آپ نے فرمایا قوم یا ابا تراب, اے ابو تراب, اے مٹی والے اٹھو. سیدنا علی اٹھے. اس حدیث تو بعد, اس فرمان تو بعد آپ فرمایا کردے سن کوئی من علی کبے اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا من ابو تراب کوئی کبے تے پیارا لگتا ہے, کیونکہ نام میرا کن رکھیا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو تراب, غصے اندر فرمایا, جلال اندر فرمایا, اور سننے والے صرف علی نے, فرمانے والے صرف نبی پاک نے, تیسرا بندہ پاس موجود کوئی نہیں. لیکن علی نے الفاظ نوٹ کر کے امت تک پہنچا دیئے کہ کوئی لفظ ایسا نہ ہوئے جڑا محبوب دا امت تک نہ پہنچے. اگر نبی علیہ السلام کو ایک بچی آئی ہے توجہ فرمانا, وہ چھوٹی جی بچی نبی علیہ السلام نے کئی دنوں بعد, کافی مہینے بعد اس بچی نو ویکھیا تو بڑے عمر دی ہو گئی, قد دے اندر بڑی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے آپ نے پوچھا ہے بچی کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ فلاں دی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا یہ تے بڑی ہو گئی ہے, اللہ اس نو بڑا نہ کرے. یہ تو بڑی ہو گئی. یہ بندہ اچانک ہوئے نا یار تو تے بڑا ہو گیا, بندہ اچانک بچہ قد کٹ گیا بڑا ہو گیا. فرمایا تو تو بڑی ہو گئی ہے, اللہ تجھے بڑا نہ کرے. پیار اندر, محبت اندر نبی علیہ السلام نے کہا ہے. لیکن چھوٹی جب میں بندہ پیار جانا وڈی نہ ہوئے تو تے وڈی ہو گئی, اتنی بڑی ہو گئی, اللہ تجھے بڑا نہ کرے. یہ بچی روتی روتی امانت دیکھیے, سننے والا فرمانے والے محبوب نے سننے والی ہے بچی ہے, لیکن الفاظ نو نوٹ کر کے جا پہنچی ہے. نبی علیہ السلام دے زوجہ محترمہ کو فرمایا ام المومنین, میں نو نبی علیہ السلام نے الفاظ کہنے رو رہی ہے اور کہہ رہی میں مر جانا ہے, میں مر جانا ہے. حضور نے فرما دیتا ہے تو بڑی نہ ہو, میں مر جاؤں گی. نبی علیہ السلام کو ام المومنین آئیاں, فرمایا یا رسول اللہ تو سائے اس بچی نو کیا؟ فرمایا ہے, فرمایا میں دے الفاظ کہنے, فرمایا دے رو رہی ہے کہ میں بڑی نہ ہوا. محبوب نے فرما
دیتا ہے میں بڑھاؤں نہیں ہونا کیوں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى پیغمبر علیہ السلام نے زبان پاچو جو نور جملہ نکلتا ہے حق نکلتا ہے سچ نکلتا ہے میں بڑے آنے ہونا نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو میں رب کو دعا کی دی ہوئی ہے کہ میرے اللہ اگر میں کسی دے خلاف بھی بات کماں تو دے واسطے رحمت بنا دے لہذا تیری عمر اللہ لمبی فرما دے گا تو پریشان کوئی نہ ہو نبی علیہ السلام نے مزاح اندر فرمایا ہے تو بڑی نہ ہوئے صحابہ نے او بھی نوٹ کر کے ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے یہ میں سمجھ نہیں آئی سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہا تھا رات دے اندر فرمایا سی غسل خانے اندر غسل فرما رہا تھا ایک پاسے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے ایک پاسے میں بیٹھی آسا مل کے غسل کی درمیان پانی دا ٹپ بھرے ہوئے ہے جو میں کولا ٹپ دے جو اپنے جسم دے پان واسطے بھرے ہے کہ نبی علیہ السلام نے بجائے اپنا کولا ٹپ دے جو برن دے جلدی نال میرے کولے جو کولا بھر لے ہے یہ انداز محبت بھی امی عائشہ نے چھپایا نہیں آج بہت سارے بیمار ہیں جو کہتے ہیں نماز کا طریقہ رسول اللہ سے ہم تک نہیں پہنچا اس لیے ہم امام کے دروازے پہ گئے یہاں تو رسول اللہ کے مزاح بھی امت تک پہنچ گئے نماز کیوں نہیں پہنچی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جان کے بھی محافظ بولو سنت کے بھی اب رسول رحمت دنیا سے جا رہے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجرہ رسول اندر نے پیغمبر علیہ السلام بیماری اندر نے اپنے پیچھے بیٹھ گئیاں محبوب علیہ السلام کو سنبھال لے آئے حفاظت دیکھیے صدیقہ کائنات دی آپ دے سر پاک آپ دے سینے پاک نہ لگے ہوئے ہیں آپ دے ہاتھ مبارک اٹھے لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھے اللہم بالرفیق العالی پڑھے ہے روح پاک پرواز کر گئی اماں جی ایسا فرمانے ہاتھ مبارک نیچے آیا ہے میں سمجھ گئی کہ رسول رحمت وفات پا گئے نے میں آپ دا جسد کرنوں بڑی حفاظت پیار نال ایویں چرپائی ہوتے رکھے ہے تو جناب چادر اٹھائیے جڑی میں دھو کے صاف کر کے سفید چادر یمن دی رکھی ہوئی سی دھاری دار چادر وہ چادر میں چکی ہے محبوب دے جسم دے ہوتے پا دیتی ہے امی عائشہ دے جسم مصطفیٰ دی حفاظت فرما رہی آنے پھر کئی آنے نبی علیہ السلام دی وفات دی اطلاع کرن دروازہ کھٹکھٹایا صحابہ دروازے تے آئے دسے توڑے پیرو مرشد وفات پا گئے صدیق آئے پھر محبوب علیہ السلام دے اجرہ پاک اندر پھر آپ دی حفاظت محبت پیار دیکھو آپ دے چرہ پاک تو چادر ہٹائیے بوسہ لے آئے پھر مسجد نبی گئے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ نو مسلک تے منحج عقیدہ سمجھائے کوئی کمپرومائز نہیں غم اندر کوئی کمپرومائز نہیں دکھ اندر کوئی عقیدے اندر لچک نہیں دکھ اندر من کان منکم یعبد محمدن وَإِنَّ محمدن قدمات اندر میت پاک موجود ہے جسد اندر موجود ہے بات صدیق توحید پہ خطبہ دے رہے من کان منکم یعبد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ چلو خلافت معاملات حل کیجئے خلافت صدیق کے پاس آ گئی آؤ پیغمبر علیہ السلام کے غسل کا کفن کا انتظام کریں آپ کو غسل دیا گیا کفن دیا گیا آپ کی قبر مبارک ہو دی گئی لانت بنائی گئی صحابہ کرام دین حفاظت فرما رہے آپ کی قبر پانگی پھر قبر دے اندر اتر گئے عباس دے فضل بن عباس دے علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تنہ نے آپ دے جسد اترنو اپنے ہتھوں دے لے لے ہے بڑے آرام نال بڑے سکون نال سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتی ہے کہ رسول رحمت دے نیچے چادر بچھا دیتی جائے اے سرخ دے رنگ دی چادر محبوب دیئے میرے کولا بوتے لیا کر دے سر اینو ان نیچے بچھا دیتا جائے خاص رسول عام میت رو دفن کیتا جائے گا مٹی دے دفن کیتا جائے گا خاص رسول آپ دے نیچے چادر بچھا دیتی گئی ہے ہاتھ مبارک ہوتے محبوب دا جسد اتارے فضل بن عباس نے سیدنا عباس نے سیدنا علی نے اٹھائے ہوئے ہیں پھر آپ اللہ دے پاک اندر رکھ دیا گیا ہے اللہ دے
پاک اندر رکھے ہوتے پتھر رکھے گئے نے پتھر رکھنے تو بعد اوپر مٹی ڈال دیتی گئی ہے مٹی ڈال کے قبر مبارک بنا دیتی گئی ہے قبر بنا کے بعد تشریف لے آئے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک قبر پاک بن گئی ہے روضہ پاک بن گیا ہے مدینہ طیبہ اندر بن گیا ہے اور یہ دی حفاظت کون کرے توجہ فرمائیے جب تک صحابہ موجود رہے روضہ رسول کی حفاظت کرتے رہے جب تک صحابہ موجود رہے روضہ رسول کی پہرے داری کرتے رہے چوکیداری کرتے رہے پیغمبر کی قبر کی حفاظت کرتے رہے باہر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے رہے پھر پیغمبر صحابہ دنیا سے گئے تابعین کرام آئے وہ حفاظت کرتے رہے چوکیداری کرتے رہے نگرانی کرتے رہے تابعین گئے تبا تابعین آئے وہ حفاظت روضہ رسول کی کرتے رہے کیوں یہ جسم رسول کی حفاظت صحابہ کی ذمہ داری میں داخل تھی سنت کی حفاظت صحابہ کی ذمہ داری میں داخل تھی انہوں نے پیغمبر کی 23 سالہ حفاظت کی پھر قبر پاک میں دفن کر کے تابعین کے حوالے کیا تابعین نے حفاظت کر کے تبا تابعین کے حوالے کیا تبا تابعین نے یہ ائمہ محدثین کے حوالے کیا محدثین کرام اسی طرح صدی پہ صدی دنیا سے جاتے رہے پیغمبر کے پہرے دار قبر کے بدلتے رہے تبدیل ہوتے رہے جب آ گئی 15ویں صدی تو اللہ نے اس صدی میں پچھلی 14ویں اور 15ویں 16ویں صدی میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک پہلی صدی میں آپ کی قبر کے محافظ صحابہ تھے آپ کے جسم کے محافظ صحابہ تھے آپ کی ذات کے محافظ صحابہ تھے آپ کے تبرکات کے محافظ صحابہ تھے آپ کے آثار کے محافظ صحابہ کرام تھے پھر صحابہ کرام نے تابعین کے حوالے کیا کہ یہ ہے رب کی امانت اس حجرے رسول میں اس جنت کے ٹکڑے میں پیغمبر کے پاک کو دفن کیا گیا ہے لہذا تم اس کی پہرے داری کرو پہرے داری میں کیا آتا ہے اللہ لا تجعلوا قبری عیدا اس قبر پہ میلہ نہ لگے عرس نہ لگے اجتماع نہ ہو اس قبر کو وثن یعبد عبادت نہ کی جائے سجدہ نہ کیا جائے چڑھاوا نہ چڑھایا جائے چادریں نہ چڑھائی جائے پھول نہ چڑھائے جائے اس قبر کی حفاظت پہ کھڑے ہو جو صحابہ کھڑے رہے صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد تبا تابعین تبا تابعین کے بعد ائمہ محدثین ان کے بعد آج تک ان کے ماننے والے ان کے ہم مسلک اہل حدیث کی ذمہ داری ہے کہ اب رب کی زمین پہ آپ کا جسم مبارک روضہ رسول میں ہے اس کی رکھوالی صحابہ کے بعد آج اہل حدیث کے پاس آج رسول اللہ کا جسم پاک کہاں ہے روضہ رسول میں آج نبی علیہ السلام کا جسم پاک پہلے سیدنا صدیق کے حوالے تھا صحابہ کے حوالے تھا آخری دن اندر امی عائشہ کے حوالے تھا پھر قبر پاک کے اندر رکھ دیا گیا وفات کے بعد پھر آج وہی جسم پاک وہی قبر پاک وہی ٹکڑا جہاں آپ آرام فرما رہے بتاؤ اس کے اوپر نگران رکھوالے چوکیدار کون ہے کون ہے رکھوالے رب مل کے بولیے کون ہے رکھوالے پیغمبر کے جسم کے رکھوالے کون پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے رکھوالے کون پیغمبر کے روضے کے نگران کون پیغمبر علیہ السلام کی قبر پاک کے رکھوالے چوکیدار کون اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں امانتداری سے پوچھتا ہوں لڑائی کے لیے نہیں فرقہ واریت کے لیے نہیں جھگڑے کے لیے نہیں اگر نبی کی قبر کے اوپر نگران چوکیدار شیعہ ہوتے یا بریلوی ہوتے مجھے بتاؤ حضور کی قبر میں کیا ہوتا اگر یہ ہوتے تو کیا ہوتا کہ تمہارے قریبی سلطان بہو کی قبر ہے بریلویوں کے حوالے کی گئی ہے مجھے بتاؤ وہاں عبادت ہوتی ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ سجدہ کرو ہو رہے ہیں تو سجدے
سید علی اجمیری کی قبر بریلویوں کے حوالے کی گئی. جو کچھ وہاں ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، نظر و نیاز ہوتی ہے، چڑھاوے ہوتے ہیں، دیگیں پڑتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. سیدی بابا پیر فرید کی قبر ان کے حوالے کی گئی ہے. جو کچھ ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پیغمبر کی قبر پاک کو ہمارے حوالے کیا گیا. مجال ہے کوئی شرک کرے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بولو نگران کون؟ اینج تھے نہیں نبی علیہ السلام. کبھی سوچو نہ جا کے گھر سوچنا، ٹھنڈ دینا سوچنا. کتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ کی قبر جہاں جسم پاک محفوظ ہے اس کی نگرانی اللہ نے آب الحدیث کو دی ہے. نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کے نگران کون؟ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کی چوکیدار کون؟ پھر آپ کی ذات کے محافظ کون؟ پہلے صحابہ کرام تھے، آج کون؟ پھر صحابہ کرام کے مسلک پہ کون ہوئے؟ آل حدیث. پھر یہاں تم نے کیوں کھڑا کیا نہیں کیتا تھا بدر کیتا. چلو پھر بدر صاحب پوجی ٹور گیا انما کان قول المؤمنین. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک بندہ میں کہنے لگا ایک بزرگ فوت رہا دی قبر دے اتنے پھول اتنے پھول اتنے پھول اتنے پھول 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 پورے پھولا نال پھول اتنے پھول تھے. میں کہا پھر ایڈے بزرگ تھے حضرت قبر پھولا نال بھر گئی. میں کہ ایسی قبر میں کہاں جنہوں صدیق عمر عثمان عباس والی نے دفن کیتا ہے. ایک پھول کی پتی بھی نہیں لیکن ہے جنت. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. پھول پھینکنا کمال نہیں، پھول پھینکنا حدیث میں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ دین میں ہے، نہ شریعت میں ہے. قبر بنا کے پھول پھینکنا اسلام میں نہیں ہے. تارے جمیل ہی جا کے ہاتھ باندھ کے کھلاتا ہے. پھولوں والی قبر بہتر تھا. سانو آدھے نے بس ساڑھا پہ نادا مسئلہ کہ ایک کہتا ہو ایدہ کیتا ہمارے قریب ہے جی نہ دا کیتا سبھی ٹھیک ہے، ساڑھا پہ ٹھیک ہے. پھولوں والی قبر پہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کہاں ہے ٹھیک. کہتے ہیں 15 لاکھ بندے تھے، 55 سیکنڈ کا جنازہ. آدھر 15 لاکھ بندہ تے 55 سیکنڈ کا جنازہ. وہ تو 15 لاکھ نو تے خبر ہی کوئی آئی ہونی باقو ہو بھی گیا. اللہ اکبر. گنے جی 55 سیکنڈ جب ہوئے میں دس ہو گئے جنازہ 55 سیکنڈ ذرا گھڑی تے نظر رکھو. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناک و لا الہ الا انت. اللہ اکبر. اللہم صل. ہو گئے تیز. میرے کو تو اس رفتار میں پڑے ہی نہیں جاتا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت اللہ اکبر. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہو مننا فاحیل الاسلام و من توفیتہو مننا و توفول الایمان. اور مانوں لگے اللہ ساڑھے زندیاں معاف کر، ساڑھے مردیاں معاف کر، ساڑھے زندیاں سارے معاف کر، ساڑھے سارے مردیاں معاف کر. یا اللہ ساڑھے چھوٹیاں معاف کر، ساڑھے بڑیاں معاف کر، ساڑھے مرداں معاف کر، جڑی عورتاں نہیں آ سکی انہوں معاف کر، جڑے جنازے 15 لاکھ آ گئے انہوں معاف کر، جڑے نہیں آ سکے انہوں معاف کر. اللہ سب جس طرح کے اسلام دے سن موت دے ایمان تے دے. یا اللہ جڑا سامنے پہ ہے کالا بڑا کڑدا سی جویں تیرا دل کرے اوویں کر. اللہ اکبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ رب آنا بولیے صحابہ پیغمبر کی ذات کے محافظ تھے، صحابہ کرام پیغمبر کی ذات کے چوکیدار اور نگران تھے، اہل الحدیث بھی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام حفاظت فرماتے رہے روضہ رسول میں آپ کو دفن مبارک کر دیا گیا، قبر مبارک بنا دی گئی، وہاں پر کھڑا کر دیا گیا، آج تک اسی طرح اہل الحدیث کھڑے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ پیغمبر کی ذات کے محافظ بولو ہم ہیں یا ایج کہو اسی تمہوں مبارک دینے آگے پیار کرنے توڑے نال تمہوں آنے تسی علی اجمیری کی قبر کے چوکیدار ہو تم، مبارک ہو تمہیں بابا فرید کی قبر کے پہرے دار ہو تم، امام باری کی قبر کے رکھوالے ہو تم، گولڑے شریف والے بزرگوں کی قبر کے رکھوالے ہو تم بھی ایک جلسہ کر کے وائل حدیث ہو، تم نبی کی قبر کے نگران ہو، تمہیں مبارک ہو۔ تو تھوڑا جا تسی بھی دل کھول لو ہمارے بارے اور ہم ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ لوگاں دا دل ہے مکہ مدینہ کھلا شہر کرا دیتا جائے، کھلا شہر تمہارا مراد پتا کیوں دے آندے رہے کہ پورے سعودی عرب اندر حکومت آل سعود دیئے، لیکن مکہ مدینہ سانجا ہے یہ دے انہاں دی حکومت نہیں ہونی چاہیے، سارے اسلامی ممالک دا ایک بلاک بن جائے، وہ مکہ مدینہ دی حکومت سنبھالے تاکہ جو اسی کرنا چاہیے اسے جا کے کر لئیے۔ میں کیا جتنا مرضی زور لگا لو یہ نہیں ہونا، مکہ مدینہ اہل حدیث کو نہیں رہے گا، اونچی بولو انشاءاللہ، مکہ ہمارے پاس رہے گا، بولو مدینہ ہمارے پاس رہے گا۔ رسول رحمت خود دے گئے مدینہ، دعا فرما گئے اللہ مدینہ قیامت تک اہل حدیث کو روے، نبی پاک دعا فرما گئے اللہ میرا شہر مدینہ جیڑا ہے ایتھے اہل حدیث کو روے، یا اللہ جیڑا بھی جھوٹا آوے شیطان آوے دجال آوے نو مدینے نہیں آن دینا، اللہ جی مدینہ اہل حدیث کو روے۔ کیڑی حدیث کا ترجمہ ہے اللہم لا تجل قبری وسن یعبد، اے اللہ میری قبر تے عبادت نہیں ہونے دینا، اگر تمہارے پاس ہوتا عبادت ہوتی اس کے پاس جانا ہے۔ روضہ رسول نے جس نے شرک نہیں کرنا، مشرک نہیں ہونا، بدعقیدہ نہیں ہونا، قبر پہ چڑھاوا نہیں چڑھانا، نیاز نہیں دینی، طواف نہیں کرنا، اس کو روضہ رسول ملے گا، اور وہ رب کی زمین پہ سوائے اہل حدیث دے ہے کوئی نہیں، تبھی تو اللہ نے مدینہ ہمارے حوالے کیا۔ مدینہ ساڑھے کول، مکہ ہمارے کول، مدینہ بھی ساڑھے کول۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سن لو یہ بات، ہمیں کوئی بلائے نا، ہمیں کوئی بلائے، کوئی مسلک کا بندہ ہو، اس کا کوئی مذہبی تہوار نہ ہو، اس کی کوئی مذہبی رسم نہ ہو، اس کا کوئی بدعی پروگرام نہ ہو، پروگرام ہو کسی مشترکہ کاز پر، توحید پر، حرمت رسول پر، حرمت اصحاب رسول پر، مشترکہ پروگرام ہو، بلانے والا کسی مسلک کا ہو، مشترکہ کاز ہو، بلانے والا کسی مسلک کا ہو، موقف سانجا ہو، عقیدہ سانجا ہو، اس کا کوئی مذہبی رسم تہوار نہ ہو، تو وہاں جا کے اپنے مسلک کو منہج کو بیان کرنا ٹھیک ہے، ہم بیان کرتے ہیں، تیار ہیں، لیکن اس سٹیج پر اس عوام کے سامنے قرآن و سنت سالانہ کانفرنس پر جس میں چن کے ایک بستی سے انہی مسالک کو چھوڑ کے آنے والے یہ سفید ریش بزرگ آئے، اور ہم تمہیں تو پرانا مذہب تعارف کروائے کہ جس کو چھوڑ آئے اس کا بھی یہاں خطیب ہے، پھر چھوڑا کیوں ہے ہم نے؟ جن کو یہاں متعارف کراتے ہو
جناب چھاٹا ہے. کتنے ہیں یہاں خاندانی اہل حدیث؟ بہت کم ہوں گے. بہت سارے ایسے جو ان مسائل کو چھوڑ کے اہل حدیث ہوئے. پھر تمہیں واپس بھیجے بھائی یہ تمہارا پرانا خطیب آیا ہے. نہیں، یہاں بیان ہوگا تو قرآن و سنت ہوگا، یہاں بیان کرے گا تو اہل حدیث بیان کرے گا. اسٹیج ہے اہل حدیث کا، مشترکہ سٹیج نہیں لگا. جب مشترکہ لگانا کہیں پر کسی مشترکہ کاز پر تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کو بلانے کے لیے ساڑھے کل کمی کے لیے جڑی ون پونی سورس ہر مذہب کا ٹیسٹ اتنے موجود ہے. بس کیڑی لوڑ ہے باروں بلاڑ. اللہ نے ساری ٹیسٹ بھیج دیتے تھے. کون سی کمی ہے تمہیں، کون سی مجبوری ہے تمہیں؟ اللہ نے سب کچھ تمہیں عطا کی ہے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے معاون کون تھے؟ بولو صحابہ کرام. صحابہ کرام آج آپ کا جسد مبارک قبر پاک میں روضہ اطہر میں، روضہ اطہر کے آج معاون کون؟ اونچی بولیے کون؟ ایک آواز نہ بولیے کون؟ اہل حدیث ہیں اور انشاءاللہ اہل حدیث ہی رہیں گے. مکہ ہمارے پاس رہے گا، مدینہ ہمارے پاس رہے گا. صحابہ سنت کے بھی محافظ سے، آج اہل حدیث کی سنت کے محافظ ہیں اللہ کی رحمت سے. ایک سنت کو سنبھال کے بیٹھے اہل حدیث. دیکھ لیجیے اہل حدیث کا عقیدت رسمات فرمائیے. جمعے والا دن تمہارے سامنے بطور مثال پیش کرنے لگا. جمعے والے دن فجر کی نماز دے اندر اہل حدیث سورۃ الجناح سورۃ السجدہ پڑھنا ہے. دوسری رکعت اندر سورۃ الدار پڑھنا ہے. پورے ملک اندر کھنگال ماریے، کوئی نہیں یہ پڑھتا ہے. اس حدیث کو چھوڑ گئے بریلوی، چھوڑ گئے دیوبندی بھائی، چھوڑ گئے اس حدیث کو. ہم آج بھی اس حدیث پر عامل ہے. ہماری فجر کی جمعے والے دن نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ الدار. آج تک سنت کو لے کے بیٹھے ہیں. بتاؤ ہمارے علاوہ سنت کا پہرے دار صحابہ کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی زندگی میں سنت کے محافظ صحابہ تھے، آج سنت کے محافظ اہل حدیث ہے. جمعے دی نماز دے اندر پہلے رکعت اندر سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت اندر سورۃ الغاشیہ. آج پورے ملک میں کون پڑھتا ہے؟ بولو اہل الحدیث. ہمارے علاوہ سنت کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ جمعے والے دن سورۃ القاف کون پڑھتا ہے؟ بولو اہل الحدیث. یہ سمجھنا ہے تو ذرا آگے پڑھیے. پورا ملک کھنگال ماریے. اللہ کا جو سفروں میں جاتے ہیں نا، جب پیٹرول پمپ وغیرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ سردیوں کی شدت، دھوپ کی شدت دیکھتے ہیں. پھر بندوں کی جرابیں اترتی ہوئی فجر کے وقت دیکھتے ہیں نا. میں تھوڑے علاقے جی ایک پمپ سے کھلوتا تھا، جدو اس علاقے جاتا تھا تو موٹر وے بن گیا، اللہ نے جان ہی چھوڑا. وہ تو کھلوتا تھا تو وہ پمپ ہے پیچھے تو ٹوٹل ہے، کڑا ہوتا سا ہوں تو پروٹل دے کہتے ہیں بڑے ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو سب ہی نہیں جانا. ٹوٹل پامپ ہے سمجھو کا گناہ ہے جانا. جو رسول کے نہیں ہے وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری ساری محبت رسول اللہ کی ذات کے لیے. ٹوٹل کمپنی فرانس کی ہے، فرانس کا صدر رسول اللہ کو بکواس کرتا ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارا ان کے ساتھ جناب تجارت چل رہی ہے. تم نے قسم کیوں کی ہے وہ گستاخوں کے ساتھ تجارت کرنی ہے؟ وہ تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جو ہمارے رسول کی توہین کرتے ہیں. انشاءاللہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا اور وقت آنا ہے. انشاءاللہ ہم نے یہ چھڑوانا ہے انشاءاللہ. تو سیدھے پابندی لاؤ نا، اصل ٹوٹل پامپ پہ نہیں جانا. اگلے دن رات سمجھ دینا کہ کہو اگر صاحب میرے نال سمجھنا کہ میں رک جائے وضو کر لیا کہ جلسہ قریب ہی. میں کہ تو پمپ ٹوٹل دا نہیں کرنے کہ وضو ہی کرنا، پیشاب کرنا، وضو کرنا. میں کہ پیشاب ہی نہیں کرنا. اتنا پلید ہے فرانس کا صدر
اسے کہیں پاک ہے ہمارا، اسے بہتر ہے اس گندے سوچ پر ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. قرآن نے اصول دی ہے گستاخوں کے مال کی کوئی فائدہ ہم نہیں پہنچا سکتے، نقصان کریں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کوئی حرمت نہیں ہے گستاخ کی، کافر کی. اس کی ایک ہی صدا ہے گستاخ رسول دی، صرف ایک صدا. لیکن تو آٹھے میں دم سام لگتا ہے بولی ایک کو باری آواز دے کبار چوک تک آواز جائے گستاخ رسول دی، صرف ایک صدا. دو باری گستاخ رسول دی، صرف ایک صدا. گستاخ رسول دی، صرف ایک صدا. فرام دے صدر دی، صرف ایک صدا. فرام دے صدر دی، صرف ایک صدا. فرانس دے صدر دی، صرف ایک صدا. فرانس دے صدر دی، صرف ایک صدا. فرانس دے صدر دی، صرف ایک صدا. انشاءاللہ کوئی پروانہ رسول پہنچے گا انشاءاللہ. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو سردی دی شدت اندر، دھوم دی شدت اندر، فجر ویلے بندے لا رہے ہوندے مساجد اندر، زبر اندر جراباں اتار رہے ہوندے، ادو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے، پیغمبر دی حدیث اللہ دی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ جراباں اتار رہے ہوندے، نصیب جراباں مسا کر رہے ہوندے ہیں کیونکہ وہ سنت چھوڑ چکے. ہم سنت کے پہرے دار ہیں، ہم سنت کو گلے لگا کے آج بھی بیٹھے ہیں. جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ایک سنت پہ ہم پہرا دیتے رہیں گے. اہل حدیث جرابت میں مسا کرتا ہے کیونکہ والد بن حجر رضی اللہ تعالی حدیث سے برود ہے ماندر کہ نبی علیہ السلام نے میں بیکھیا ہے جرابت میں مسا کرنا موضیعت نہیں، جرابت میں موضیعت مسا دے بل اتفاق ہے. لیکن جرابت میں مسا اون دی جراب، پتلی جراب، موٹی جراب، یہ جڑے ہے نا جان دے موٹے، یہ آدھر میں جراب موٹی ہو گئی او دے ہوتے مسا ہوتا ہے. میں کینی موٹی ہو گئی جڑے بندہ پا کے جتی اتار کے جراب پا کے 40 قدم چلے دے نہ پھٹے. 40 قدم ٹرتا جائے میں ہو میرا آپ تھا نہ پھٹے. 10 صبح پتلی جراب پھٹ دی. یہ موٹی تے پتلی یہ موٹو پتلو جو ہے نا یہ فقہ ہمیں نہیں چاہیے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا موٹی پتلی. کوفے پڑے ہیں موٹی ہوئے تے پتلی ہوئے. پھر کوفے بھی وقت آیا ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی موت تو 3 دن پہلے فرمان لگے اجے دنیا تو کہہ رہی 3 دن بعد دنیا تو کہہ رہے ہیں فرمان لگے لوگوں میرے شگردوں میرے منن والے اول سنو اے موٹو پتلو والا کوئی رولا نہیں جی. اج تو بعد میں توبہ کرنا میں رجوع کرنا جراب دے مسا میرے پیغمبر دا طریقہ ہے. امام ابو حنیفہ رجوع فرما گئے اپنا فتویٰ واپس لے گئے. تم تک نہیں پہنچا تو ہمارا قصور نہیں، یا تو سب پڑھیا نہیں تو ساڑھا قصور نہیں، یا تو چھپائے ہوئے تو ساڑھا قصور نہیں. امام ابو حنیفہ سے 3 دن پہلے جرابوں پر مسا کرنے پر جواز کا فتویٰ نہ ہو تو میں مجرم، اگر تم امام ابو حنیفہ کی بھی نہ مانو رسول اللہ کی بھی نہ مانو تو پھر میں نے کہنے دو جان کے موافد بھی ہم، سنت کے موافد بھی ہم، شاہجہاں کی حفاظت کرنے والے ہم، روضہ رسول کے محافظ بولو ہم، اور سنت کے محافظ بھی ہم. انما کان قول المؤمنین. حق تے نہیں گئے ان میرا گلہ کھل گیا، طبیعت بھی کھل گئی ہے تو آنا کی خیال چکو حق ماشاءاللہ جڑے تھکے پھر انما کان قول المؤمنین اذا
يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون حال الحدیث جڑا سفر دے اندر یا جناب سفر اندر نمازیں کٹھیاں پڑھ لینا زور اثر ملا لینا تاکہ سفر اندر آسانی ہوئے سفر اندر رحمت ہوئے سفر اندر سکون ہوئے سفر اندر اطمینان ہوئے نمازاں بھی پڑھیا جان تے سفر اندر بھی آسانی ہوئے نبی علیہ السلام نے زور نال اثر یا اثر دے نال زور یا زور اخیر وقت اندر اثر اپنے ابتدائی وقت اندر جمع تقدیم جمع تاخیر جمع سوری تینوں صورتاں نبی علیہ السلام دی سنت ہے مغرب تے شام میں کٹھیاں کر لیا جائے سفر اندر یا ایج بھی موقع آ جائے بارش کا موسم ہے بارش لگی ہوئی ہے اور جناب کی چڑھے گلی اندر پھر ہمیں نہیں بادشاہ دیاں گلیاں یہ تو مطلب روٹی کھان میں نہیں جا سکتا ایڈی تانگ قصروری صاحب دا حوصلہ ہے تو لنگ گیا اتو ہی لگے ایک بار میں بھی لگے اور اس بعد میں توبہ کی تھی بھئی یاد ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم نبی علیہ السلام بارش دی شدت اندر بارش دے موسم اندر زور اثر کٹھیاں فرما لیندے مغرب شام کٹھیاں فرما لیندے پھر اینج بھی آج بھی اہل حدیث سنت قائم نے انفی سنت معروم نے بریلوی دیوبندی سنت معروم نے اسن حد جوڑ کے آنے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور رحمت للعالمین پیغمبر کو ماننے والوں رحمت ہے کیا یہی تو وہ رحمت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام نے سنت پہ عمل کیجئے سنت کی حفاظت کیجئے صحابہ دی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ دی طرح اللہ نے اہل حدیث نو ذات مصطفیٰ دا موافد بنائے ذات مصطفیٰ دا موافد بنائے دعوت مصطفیٰ دا موافد بنائے پیغمبر دی سنت دا موافد بنائے لے آؤ کوئی عمل اہل حدیث دا سنت مطابق نہ ہوئے ایک عمل لے آؤ سنت دا مطابق نہ ہوئے ایک عمل پیش کیجئے اہل حدیث سنت کے لیے پیدا کیے گئے سنت کی حفاظت کے ذمہ دار ہم سنت کے چوکیدار ہم سنت کے رکھوالے ہم آل الحدیث کی عظمت غور فرمائیے اہل حدیث کے مسلک دعوت غور فرمائیے رکاؤ مسلک اہل حدیث رو قبول کرو سارے مسلک زمین پہ بنائے گئے فقہ حنفی زمین پہ بنی فقہ شافعی زمین پہ بنی فقہ مالکی زمین پہ بنی فقہ مالکی حنبلی زمین پہ بنی ہمارا مسلک زمین پہ نہیں بنایا گیا آسمان سے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا گیا جو قرآن ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے جو حدیث ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے ہماری کوئی کڑی کھڑائی کتاب نہیں کوئی بڑی بنائی کتاب نہیں جو قرآن ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے جو دعوت حدیث میں ہے وہی دعوت اہل حدیث ہے جو دعوت صاف ہے وہی دعوت اہل حدیث ہے جو مسلک صاف ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے جو پیغام صاف ہے وہی پیغام اہل حدیث ہے جو دو امانتیں صحابہ کے پاس تھی آج وہی دو امانتیں ہمارے پاس ہیں ان کے پاس ذات رسول تھی بات رسول تھی آج ہمارے پاس بھی ذات رسول ہے روز رسول کی صورت میں اور بات رسول بھی ہے سنت رسول بھی ہے ہم ہے جو بارش دی شدت اندر مسجد بارش شروع ہو گئی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے ادھروں بارش شروع ہو گئی ہے ادھروں جناب شادی نماز کا وقت ہو گیا ہے ادھروں بارش لگی ہوئی ہے اور حنفی بریلوی دیوبندی ساتھی جڑا اذان دے گا عشاء دا وقت ہے شدت بارش ہے اور اعلان میں کرتا بھی نہیں بادل شاندر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح لوگوں نماز والا ہو ہر بندہ گھر عقل والا سوچ کے اندر مولوی جی بارش بلا رہے ہو طوفان بلا رہے ہو گلیاں اندر کیچڑے مسجد کے میں آئیے پھر آگا حی علی الصلاۃ نماز والا ہو آؤ باوی ٹکو باوی مرو باوی جیو باوی جیوے ہو وہ اوکے ہو وہ سوکے ہو لکا ٹوٹن تے ڈاک
تو جو بھی ہوئے ہر حال اندر مسجد اندر آؤ اہل حدیث کھڑے کیا ہے الا صلو فی الریال الا صلو فی الریال اے ولی بادشاہ دے مسلمانوں مومنوں بارش ہو رہی ہے نماز بولو گھر پڑھ لو نماز گھر پڑھ لو بارش جنانا کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا توڑا دکھ گوارا نہیں کر سکتے وہ توڑی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ توڑے دے بوجھ پانی آئے بوجھ لان آئے انہاں بوجھ لائے انہاں توڑے بوجھن ہلکا کی تو نہ دکھ پایا نہیں دکھتے توڑے مسائل حل فرمائے نے آن الحدیث کے علاوہ کوئی نہیں کہتا پوری رب کی زمین پر کوئی بریلی کوئی دیوبندی صحیح البخاری کی حدیث پر عمل نہیں کرتا بخاری کی حدیث ہے کہ بارش میں الا صلو فی الرحال کہو حویلی بادشاہ اندر کسے مسجد میں جو کہلوا دے ہو یہ مولوی نو مسجد دور نہ کٹ مولوی بدعت کرے تو مسجد میں پکا 40واں کرے پکا بول کرے پکا 11ویں کرے پکا یہ سنت پہ عمل کرے اسی دن مولوی کو نہ نکالا جائے تو ہمیں اہل سنت نہ کہنا اذان دلوا دو الا صلو فی الرحال کہلوا دو یہ اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہ کہے تو پھر میں گزارش کرنا کہ حدیث تو بخاری اندر ہے پھر عمل کیوں نہیں کرتا کوئی پھر اہل حدیث کے علاوہ کوئی عمل نہ کرے تو پھر مانیے کہ حدیث کے محافظ ہم بولو حدیث کے محافظ ہم ہیں سنت کے محافظ ہم ہیں ذات رسول کے محافظ ہم ہیں پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کی ذات کے محافظ صحابہ تھے سنت کے محافظ صحابہ تھے پیغمبر کے جانے کے بعد قبر مصطفیٰ کے محافظ صحابہ تھے اور سنت کے محافظ صحابہ تھے صحابہ کے جانے کے بعد تابعین قبر مصطفیٰ کے محافظ تھے سنت کے محافظ تھے تابعین کے جانے کے بعد تبع تابعین قبر مصطفیٰ کے محافظ تھے سنت مصطفیٰ کے محافظ تھے اس طرح چلتے چلتے آج 15ویں صدی کے اندر سنت کے محافظ آل الحدیث ہیں بولو قبر مصطفیٰ کے محافظ بھی آل الحدیث ہیں انشاءاللہ قیامت تک سنت کے محافظ بھی ہم رہیں گے اور پیغمبر کی قبر کے محافظ بھی انشاءاللہ ہم رہیں گے ابن ما سنیے غور نال انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اشتہار کرتے ہیں جنگ میں علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ روچی گئی علی معاویہ علی معاویہ کانفرنس کرواتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت عقیدت اظہار کرتے کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی معاویہ 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 پھر معاویہ کی شان پر نعت نظم بھی بنائی ہوئی ہے کہتے ہیں معاویہ 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 تو تسی بھی کہو کی خیال ہے معاویہ پیار سے کہیے معاویہ ایک رافضی کہنے لگا معاویہ دے لفظ کا معنی کیے میں کہ تو کیوں پوچھنا ہے آندھا ہے دا معنی خاص صحیح نہیں میں کہ ایک ہوندہ معاویہ ایک ہوندہ معاویہ کہ دا معنی پوچھنا ہے کہنے معاویہ دا معنی دسو میں کہ تو معنی ایک تو معنی کرنا ہے کہ میں معنی کرنا تو معنی کرنا ہے شرارت کی وجہ تو میں معنی کرنا محبت کی وجہ تو معاویہ انہوں کہندے نے ایک اسمان تے ستارہ چڑھ دے ایک
ایک اسمان ذات نو تہجد دے ویلے ایک ستارہ چڑھدا ہے تے پنڈاں اندر جڑے کتے ہوندے ہیں اوتاں تے منہ کر کے او ستارے ال منہ کر کے بھونکدے ہیں اس ستارے نو معاویہ کہندے جنوں کتے بھونکن معاویہ اس ستارے کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کے کتے بھونکنا شروع کر دیں کتے لمبی کوک مارن پوری سر کے ساتھ جدو کتا پوری سر کے ساتھ پورے لہجے کے ساتھ کتا منہ آسمان کی طرف کوک مارے سمجھو معاویہ کو دیکھ کے بھونک رہا ہے علی معاویہ اچھی بولو علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ علی معاویہ بھائی میں پوچھتا ہوں سیدنا میرے معاویہ کو ماننے والوں معاویہ کی محبت کے دم بھرنے والوں معاویہ سے عقیدت رکھنے والوں معاویہ کا نام لینے والوں معاویہ کہہ کے عقیدت اظہار کرنے والوں قرآن میرے ہاتھ میں ہے سیدنا میرے معاویہ نے ساری زندگی ایک وطر پڑھا سیدنا میرے معاویہ نے ساری زندگی ایک وطر پڑھا معاویہ کا نعرہ لگانا سوکھ ہے معاویہ دی طرح نماز پڑھنی ہو کوئی ہے معاویہ کو معاویہ پیار کرنے والا ایک وطر پڑھے کیونکہ حدیث بخاری ہے میرے پیغمبر ایک وطر پڑھتے رہے ایک وطر پڑھنے کا حکم دیا پیغمبر نے خود پڑھا صحابہ نے وطر ایک پڑھے امیر معاویہ نے ایک وطر زندگی پر پڑھا کی زمین پر کون ہے تم علی معاویہ بھائی کہنے والے ایک وطر کی باری آئی معاویہ کو چھوڑ گئے ہو اہل حدیث نے ہر صحابی رسول کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا سنت مٹ گئی تمہارے ہاتھوں ہم سنت کے محافظ بولو ہم سنت کے محافظ بولو پیار سے کہیے سنت کے محافظ بھی ہم ہیں ذات مصطفیٰ کے محافظ بھی ہم ہیں سمجھنا آئے تو ذرا غور کرنا کون ہے کون سے پاؤں ملاتا جوڑ کے پیروں سے پیر کرے کرونا بھی ملاتے رہے کرونا بھی ہم ملاتے رہے نہیں چھوڑا اس سنت کو نہیں چھوڑا اس فریضے کو میرے پاس ایک بندہ آیا افسر تھا کہا کہ تھوڑی مرضی سنیا پیر نہ پیر جوڑنے میں کہ جی جوڑنا یعنی اس طرح کرونا پھیلے گا میں کہ نہیں پھیلتا آنا پھیلے گا میں نے کہا پیروں سے نہیں پھیلتا ہاتھوں سے پھیلتا ہے میں نے کہا ایک ڈاکٹر کی تحقیق دکھا دو وہ کہیں کہ پیروں سے پھیلتا ہے تسی آپ آندے ہو ایسو پیر بنانے والے کے بار بار ہاتھوں کو دھوئے کبھی کہا ہے پیروں کو دھوئے بار بار کہنے لگا نہیں میں نے کہا پیروں سے پھیلتا ہی نہیں رب جانتا تھا جس نے پیر جوڑنے رب نے کرونا پیروں سے پھیلایا ہی نہیں پیروں سے نہیں پھیلتا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون پیروں سے پیر جڑے ہوئے بولو کس کے پیار نال پیروں سے پیر جڑے ہوئے بولو کس کے ہم نے آج تک ایک سنت پر پہرے داری کی ایک سنت کو سنبھال کے رکھا ہے وعدہ رب کے ساتھ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون پیروں سے پیر جوڑ کے سنت کو محفوظ رکھا اللہ کی رحمت سے
کی توفیق سے توجہ ہے جوڑی رکھے کرو پیر کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے ہاتھوں کو دھوتے رہو منہ پہ ماسک چڑھائی رکھو تے پیر پیر جوڑی رکھو منہ تے ماسک ہوئے تے تاوی کرونا نہیں لگتا ہاتھ دھوئیے بار بار تاوی کرونا نہیں لگتا پیرا چون سنت پر ٹٹکائیے سنت کے ساتھ قائم رہیے سنت کے ساتھ تمسک رکھیے میرے توڑے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساڑی مسجد نے نال قریب ایک مسجد ہے اوتے جو نشان لا گیا 6 فٹ فرق رکھنا ہے توڑے کو بھی لا ہاں ٹھیک میرے کو لائے میں اگر یہ صاحب نشان لائے خیر نشان تو کو نہ لگے انہیں کہا فرق پانا میں بھی انشاءاللہ میں نے درمیان جو ایک صاحب کٹا گیا نا پہلے ایک صاحب پیچھے ایک صاحب چھاٹ کے پھر اگے صاحب پھر اگے انہوں نے کسی دس ہے کہا ہوتے کو نہیں فرق انہوں نے میں نے پوچھا کہا ہوتے فرق ہو گیا میں جی ہو گیا یعنی کرے تو میں 8 فٹ یعنی کہ میں 8 فٹ بالکل ایک نمازی تے دوجے نمازی 8 فٹ کا فرق 4 1 فٹ دی صاحب 4 دوجے صاحب انہوں نے کسی پھر دس ہے وہ ہے نہیں کر گیا اور میں لوگ پوچھنے لگا یعنی تُسے جی فرق کیتا ہے میں جی کیتا ہے یعنی کینے بوڑی تھا میں تُسے 6 آگا 8 کر چکتا یعنی کہ میں کر کے نہ ہے تو تُسے تو ہے نہیں کر گیتا ہے میں نہیں ہے نہیں کر گیتا ہے نہیں کرنا دی میں تو سمجھ ہے جی ہے جی میں بدل سمجھ آٹھی بندے ہو گئی کر سمجھے آپ اگلے تو پچھلے نمازی دا 8 فٹ فرق میں تو نہیں کیتا جی آدھا جا کے ہے نہیں کر دے میں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہو سکتا کہ میں سر روٹی بھیج دوں میں دیکھ گئی مجال ہے کسی پیر نہ پیر ہٹایا ابے ڈرے رہے سے میرے مندے لڑتے رہے لڑ کے لڑیتا نہیں قانون کے ساتھ قانون کی تابعداری کرتے ہیں قانون کو مانتے ہیں قانون والوں کا احترام کرتے ہیں ادب کرتے ہیں قانون والے ایڈے چنگے بندے جیڑا بندے نہ نکال مان کے رہے وہ انجے ہی راندر جمعے وہ ساڑی گال مان کے رہے ایڈے محبت آ ایک دیر چاول جیڑا زہر وہ گوڑدار مرے انہوں زہر نہیں لکڑی لوڑ جدو آندر میں ایک گوشت دی دیکھ بھیج دے ہوتے باہمی اتار کھلوتے رہو تو باہمی تھلے کھلوتے رہو کوئی حرج نہیں اپنے مدرسہ بھی پورا چلے رہے اللہ سے 6 مہینے لوگوں کے مدرسے باندھ رہے ہمارا جو 15 شوال کو کھولا ہی رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا بس دیکھ چاول لیتی رہو چاول نہ دے ہوتے مٹن نہ دے ہو پھر مجال ہے جی تو پیر نہ پیر میں فرائض ذرا بھی جوڑن دے 6 فٹ فرق پورا نہ پڑا دیر چاولہ دی بھیج دے ہوتے باہمی ایک ہی اتے کھڑے رہو کوئی اطلاع انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون پہرےدار رسول کے کون جناب رسول کے پہرےدار کون آجاؤ سڑنا رہ جاؤ پہرے رسول اللہ کے روزے کے پہرےدار کون رسول اللہ کے روزے پاک کے پہرےدار کون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک کے پہرےدار کون ایک سنت کے پہرےدار نگران کون ایک سنت لے آئیے کوئی سنت جو اہل حدیث نے چھوڑی ہے اللہ دی رحمت اللہ جدو اسی نماز شروع کرنے آتے رہنے اللہ اکبر سنت مطابق نماز شروع کرنے سے پنجابی اندر اردو اندر نیت نہیں کر دے تسی اپنی مرضی نال پنجابی اندر نیت کر دے وفات نیت کرنا نماز پڑھتا واسطے اللہ تعالیٰ دے کو نماز و جنازہ شروع ہو جائے مگر نیت شروع ہو جائے 55 سیکنڈ دا جنازہ ہے اجے پچھلے دی نیت نہیں مکی اگلے دا جنازہ مکی خاص نیت کرنا جنازے دی 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے تو 55 سیکنڈ کا تو جنازہ اللہ کے بندے میں نے خود اپنے کانوں سے جنازہ یعنی پڑھا ساتھ سنا بندہ ساتھ میں اللہ اکبر کا لیٹ ہو گئے تھے ہم جنازے سے 2 تکبیریں گزر گئی
انہوں نے پتا وہ نال ہی سلام کرنا، ان بندر پتا تھا جنازہ نال ہی منہ پھیرنا ہے، پامی تکبیرہ رہ گئی ہیں ابھی ہو۔ مسئلہ سن لے، امام تکبیر آگے چلا جائے، تم جنازے میں پہنچو، جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ بعد میں اسی طرح پوری کرنی ہے جس طرح عام نماز رہ جائے تو بعد میں پوری ہوتی ہے۔ نماز پوری کرے، مکمل کرے، 4 تکبیرات جو 2 رہ گئی ہیں وہ پوری کرے، 3 رہ گئی ہیں پوری کرے، 1 رہ گئی ہے پوری کرے، اس میں دعا پڑھے، پہلی میں وہی ترتیب رکھے، آپ فاتحہ پڑھے، دوسری میں آپ درود پڑھے، تیسری میں دعائیں پڑھے، چوتھی کے بعد سلام ہے، جو رہ جائے اس طرح ترتیب سے آپ پوری کرتے رہے۔ حدیث عام ہے، جو نماز پڑھو پڑھ لو، جو رہ جائے وہ آپ پوری کر لو۔ یہی جڑو سلام پھیرنا بھی اس بندے نے مغرنے نے مسبوق نے امام نال امام سی آخری تکبیر انہیں جلدی نہ میں کہتا اللہ اکبر میں تے کہ پڑھنا سی، حلام شروع کیتی، پھر امام نے سلام پھیر دیتا، اپنا جنازہ پورا کیتا، انہیں پتا نہیں میں نال ہی سلام پھیرنا ہے۔ وہ امام آخری تکبیر دے بالکل قریب سی، پتا کہ جلدی نہ دوڑیا ہے، اللہ اکبر ساس نیت کرنا جنازے میرے نال کھڑا سی، وہ وچے جنازے نیت کیتی جائے پنجابی چھوڑے، جدو امام نے اللہ پر کہا کہ سلام پھر چھوڑے ہجے وہ نیت کر رہے ہیں، انہیں بھی نال ہی سلام پھر چھوڑے، مگر میں پھر نہ جدو میں کہ تیرا تو کام نیت جی ہو گیا، تیرا بھی جنازہ ہے۔ اللہ دی قسم پیتیوں کا نہ کوئی سیدھا ہے نہ ان کوئی الٹ ہے، ان کو سارے دین سے اہل بدعت نے دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، اللہ دی سنت مطابق ہر بتی گروہ جڑا پہلے نیت کر رہے ہیں، خواہ نیت کرنا تو نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے نیت کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، شروع کے اندر سنت کے خاتمے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے، سنت کی حفاظت کے لیے اللہ نے اہل حدیث کو پیدا کیا، سنت کے لیے ہم نے لے آؤ پورے اتباع میں اجازت ہے، کوئی بات جو ہماری سنت کے خلاف ہو اور ہم بتائی ہوں اس کے، ہم تو ایک سنت کے ایسے پہرے دار ہے، فجر دی نماز تو پہلے اذان تو بعد، جدو اسی 2 سنت پڑھنے ہیں 2 سنت تو بعد تھوڑا جا لیٹ جانے ہیں۔ جوانوں سنت کو قائم رکھنا، یہ سنت رسول ہے، اس میں شرم محسوس نہ کرنا۔ بزرگ دائیں سائڈ پہ کروٹ پہ ایک لمحے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہے پیغمبر نے تہجد پڑھے، پھر اذان فجر ہوئی، پھر پیغمبر نے 2 سنتیں پڑھی مصلے پہ، تہجد والے مصلے پر ہی فجر کی 2 سنتیں پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آج تک 1400 سال ہو گئے، اہل حدیث نے لیٹنے والی سنت کو بھی چھوڑا نہیں، قائم رکھا۔ لیٹتے ہو یا نہیں؟ جیڑا بندہ فجر کی سنتیں پڑھ کے لیٹتا ہے وہ ماشاءاللہ کھڑے ہو، جب سنتیں فجر کی پڑھ کے آپ بھی لیٹتے ہیں، اے بے خلو ایک سارے کھلو گئے بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب ہے پورے اجتماع میں صرف پیسہ ہے لگی، اس نے کبھی یہ تو آیا نصیحت کروں گا، فجر کی سنتا پڑھ کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جایا کرو، یہ سنت قائم رہے گی انشاءاللہ، یہ قائم رہے گی۔ ہم یہ سنت کے محافظ ہیں، ہم ایک سنت کے محافظ ہیں، سنت کو ہم نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اللہ نے اہل الحدیث کے وجود کو 2 چیزوں کے لیے پیدا کی ہے، پیغمبر رحمت کی قبر کی حفاظت کے لیے، روضہ اطہر کی حفاظت کے لیے، پیغمبر کی ذات کی حفاظت کے لیے، ساتھ بولو پیغمبر کی سنت کی حفاظت کے لیے، اور ہم انشاءاللہ آپ کی ذات کی، آپ کے روضہ اطہر کی بھی اور آپ کی سنت کی بھی انشاءاللہ حفاظت کرتے رہے، انشاءاللہ حرمت رسول کے لیے انشاءاللہ دشمنوں سے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہر گستاخ رسول کے خلاف بغیر ڈر خوف کی آواز بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ حکومت پاکستان کو فرانس سے تعلقات منقطع کرنے پر انشاءاللہ مجبور کریں گے، ہر گستاخ کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے، اور جس دن ہم نکلے انشاءاللہ پوری شان سے، آن سے، عزت سے، وقار سے نکلیں گے، اور جب تک ہماری بات کو تسلیم نہ کیا گیا، یہ پیغمبر کے پروانے، یہ پیغمبر کے غلام، یہ پیغمبر کے چوکیدار، یہ پیغمبر کے نوکروں کے نوکر، یہ اصحاب رسول کے غلام انشاءاللہ واپس نہیں پلٹیں گے جب تک صدیق و عمر عثمان و علی کی عزت کا، حرمت کا قانون نہیں بن جائے گا، اور حرمت
رسول کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہماری جان ہمارا سب کچھ حاضر ہے، اس پر لٹا دیں گے، لیکن حرمت رسول پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے نکلیں گے۔ اور جب تک ہماری بات کو تسلیم نہ کیا گیا، یہ پیغمبر کے پروانے، یہ پیغمبر کے غلام، یہ پیغمبر کے چوکیدار، یہ پیغمبر کے نوکروں کے نوکر، یہ اصحاب رسول کے غلام انشاءاللہ واپس نہیں پلٹیں گے۔